اب امام نے ایک جملہ لکھا جی دین کس چیز کا نام ہے. یہاں پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا جناب, پا نہیں پڑیا اور دین کی تشریح ایسے کرتے ہیں. لو جی اے دین دی تشریح ہو رہی, لد دے تے لت رکھ کے, نال چاہ بھی چل رہی, نال سوٹا بھی چل رہا, نال دین دی تشریح بھی ہو رہی. صدقے جاواں میں اے دین دی تشریح کرن اے بزرگ. حضرت نے 500 صفحے پر ایک مسئلے کے لیے کتاب لکھی ہے. آپ اپنے وقت کے قاضی تھے, ایک چوڑے نے گستاخی کی تو پوچھا گیا جی کیا حکم ہے, تو آپ نے قلم اٹھایا, فرمایا حکم یہ ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے. فیصلے تو ایسے ہوتے ہیں, فیصلے تو اس کو کہتے ہیں. فرمایا اس کی گردن اتار دی جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد, قبلہ دی مدد, کعبہ ایماں مدد. گرامی قدر حضرات سادات کرام اور مسلک اہل سنت و جماعت کے نمائندہ حضرات, دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام معزز اور محتشم گرامی قدر اور واجب الاحترام جمی مہمان حضرات, سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان سے کہا جائے آمنو کما آمن الناس, کہ تم ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لے کر آئے, عمر ابن خطاب ایمان لے کر آئے, عثمان ذو النورین ایمان لے کر آئے, علی حیدر کرار ایمان لے کر آئے. یہ اللہ حجاز والوں کی بات کر رہا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے. اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہفتے میں 2-3 مرتبہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیا کریں. آپ امام الانبیاء کے قریب ہوتے جائیں گے. اور محفل کا یہی مقصد ہوتا ہے جی, کہ ہمارا حضور سے رشتہ آگے سے زیادہ مضبوط ہو جائے. اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر وقتی طور پر تو بہت کچھ ہو جاتا ہے, لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ حضور سے جو رشتہ ہے نا جی, وہ کسی رنگ میں بھی ہے. کوئی ٹوپی پہن کر بیٹھا ہے, پگڑی پہن کر بیٹھا ہے, یا کسی اپنے رنگ میں بیٹھا ہے, اس کا امام الانبیاء سے رشتہ مضبوط ہے تو وہ فائدے میں ہے. تو یہ ایک قرآن ہے جی, اس کو پڑھیں آپ. اور یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مانگ رہا سی تے آپ انہوں مل پہ, آپ نے فرمایا کیڑا کام شروع کر لی, منگدا ہے. تے آپ انہوں نصیحت کر رہے ہیں, فرمایا منگیا نہ کر, قرآن پڑھیا کر. وہ بندہ غائب ہو گیا, اس تو بعد نظر نہ آیا. ایک لمبے عرصے تو بعد آپ نے ملیا تے آپ نے فرمایا یار ناراض ہی ہو گئے, کدی اس تو بعد نظر ہی نہیں آیا. انہیں کہ حضور آپ نے فرمایا سی کہ قرآن پڑھیا کر. جدوں دا میں قرآن شروع کیتا ہے اللہ نے مینوں ہر درد تو ہٹا کے اپنے درد دا مسافر بنا چھڑے. میں دردی دور نالوں بچ گیا. تو آپ قرآن پڑھیں. میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا کہ کنے آج کتنا پڑھے ہے, نہیں. جن کے پیچھے ہم کھڑے ہیں جی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سراج الامہ ہیں. جس جگہ پہ آپ کی روح نکلی وہاں پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہوئی تھی. امت میں 5 لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے. ان میں پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے جی, ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے عرض کی تو حضور میں پیسے دے چھڑے ہوں تلاوت نہیں کر سکتا. ایک بزم کے اندر عثمان غنی نے حضور کی بارگاہ میں 3.5 ارب روپیہ بھی رکھا ہوا ہے جی. آج کے دور کے حساب سے 3.5 ارب, یہ بابا جی کی تحقیق ہے.
تو جب ان سے یہ کہا جائے کہ ایمان لے آؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لے کر آئے، وہ آگے سے کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہن اسی انج کلمہ پڑھیے جویں بے وقوفاں نے کلمہ پڑھے۔ آپ نے یہ فوراً اس لیے کہہ دیا استغفر اللہ کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ آپ کو ماں کی گود سے صحابہ کا پیار ملا ہوا ہے نا، صحابہ نے بے وقوف کیا چھڑے، حالانکہ قرآن میں انہوں نے کہا ہے۔ اب کہا کیوں ہے اس پر میری ایک دو باتیں جی اور بات ختم جی، لمبی بات کہ میں آتی نہیں ہوں۔ ہم نے 2005 میں 20 سال پہلے استاذ گرامی سے جب سبق پڑھا تو استاذ فرماتے تھے بھائی دسو کیوں کیا ہے، حالانکہ صحابہ جو ہے وہ چادر وہ پاؤں میں نہیں رکھتے تھے، وہ ادھر ہی رکھتے تھے، کیونکہ چادر رکھنے کی جگہ یہ ہے، وہ پاؤں میں نہیں رکھتے تھے۔ اور اسی طرح حضرات صحابہ کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ ان کی یہ جو قمیض ہے اس کو پیبند لگے ہوتے تھے، یہ پھٹے ہوتے تھے کپڑے، لیکن کی حالت یہ تھی کہ وہ پھٹے کپڑوں کے ساتھ ان کی پگڑیاں جو ہے نا وہ ان کے کئی حصے جو ہے نا وہ ان کے اندر دراڑیں پڑی ہوتی تھی، پگڑیوں کے اندر سوراخ ہوئے ہوتے تھے، اور ظاہر ہے وہ شیشے کے آگے تو پگڑی باندھتے نہیں تھے، وہ تو کبھی بدر میں پگڑی باندھ رہے ہیں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں۔ آپ ویس بیٹا بیٹھ جاؤ، آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ امام بصیری فرماتے ہیں فصل حنینم وصل بدرم وصل احدا، کہ جا جا کے بدر سے پوچھ تو بدر کی زمین تمہیں کہے گی کہ یہاں جب 1000 کافر کھڑے تھے اور وہ چیخ چیخ کر بڑکا مار کے کہہ رہے سن ساڈا مقابلہ کون کرے گا، تو حضور دی بارگاہ 21 سال دا جوان عرض کرتا ہے حضور مینوں اجازت ہوئے تو میں گیا تے آیا، تو وہ گئے اور واپس آئے تو جب گرد اڑ رہی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا حضور یہ گرد اڑ رہی ہے، یہ پیچھے کون آ رہا ہے؟ فرمایا غور سے دیکھو حیدر کرار آ رہا ہے۔ بدر کے اندر 32 کافر مولا علی نے اکیلے مارے اور دھوتی بن۔ تو امام بصیری فرماتے ہیں، اور اقبال نے تو اگلی بات کی، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے کہ غرض میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، خبر میں نظر میں اذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال کہنا میں تیری آنکھاں اگے ایک واری انج کراں تے سارے پردے ہٹ جان تے تینوں پتہ چل جائے گا کہ صدیق اکبر نے غار سور دے اندر سب کو ڈنگ کیویں کھادا تے حضور دی عزت تے جان کیویں قربان کیتی۔ اقبال کہندا ہے اگر میں تیری اکھاں دے آگے ایک واری انج کراں تے پردہ ہٹ جائے گا تے تینوں پتہ چل جائے گا فاروق اعظم 36 انچ سینہ رکھ کے تے حضور دے سامنے کیویں بیٹھ کے حضور دا ادب کرتے سن۔ اقبال کہنا میں تیری اکھاں دے آگے صرف ایک واری انج کراں تے سارے پردے ہٹ جان گے تے تینوں لگ پتہ جائے گا کہ سامنے خانہ کعبہ ہوئے اور سارے قریش مکہ حضرت عثمان غنی نو کہندے ہون جی تسی طواف کر سکتے ہو، حضور نو طواف نہیں کرن دیاں گے، او حدیبیہ دے اوتے بیٹھن۔ تو عثمان غنی کہندن بے سما ظننتمونی، اوئے تسی میرے بارے اتنی پیڑی گل کیویں سوچ لئی؟ فرمایا کہندے ہو میں احرام دی پابندی تو نکل جاواں طواف کر کے؟ فرمایا میں 20 سال مکے دے اندر طواف دے احرام دے اندر رہ سکدا، لیکن جدوں تک امام الانبیاء طواف نہیں کرن گے طواف تے بڑی دور دی گل ہے، میں کعبے نو ویکھ بھی نہیں سکتا۔ اقبال کہندا میں تیری اکھاں دے ایک واری اس طرح کرنا تے سارے پردے ہٹ جاون تے تینوں میں دس چھڈاں کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر دے موقع دے اوتے عمر ابن ود دے نال کیویں گل کیتی جویں مرحبا آیا، انہیں کہا خیبر دی زمین جان دی ہے کہ میں مرحبا، تو مولا علی نے نہیں کہا جناب اسی تے شریف لوگ ہاں اسی تے کسی نو کچھ نہیں کہندے۔ فرمایا تیرا تعارف مینوں سنن دی لوڑ بھی نہیں، البتہ میرا تعارف سن لے، تو اج مرحب بنے تے میری تے ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں تو نقشہ الفاظ میں، اقبال کہتا ہے اس طرح میں کرنا صرف میں تینوں صرف ایک واری اس طرح کر کے تو میں تینوں دکھا سکتا کہ 72 زخم لگے حضرت طلحہ بن عبید اللہ نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد دے اندر آپ دا سر پھٹیا ہے، آپ دے ہاتھ شل ہو چکے ہیں، آپ بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اس تو بعد جدو ہوش آندا ہے صدیق اکبر پوچھتے ہیں طلحہ کی حال ہے؟ کہ حضرت طلحہ کہندے ہیں بادشاہ مینوں چھڈو دسو امام الانبیاء دا کی حال؟ یہ اقبال ہے۔ اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں
اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں میں تجھے بتا سکتا ہوں کہ 70 سے زائد زخم لگے ہوئے حضرت زیاد بن سکن کو اور گر رہے اور موت جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے اور اٹھ بھی نہیں سکتے اور اپنے آپ کو گھسیٹ کر دھکیل کر حضور کے قدمین طیبین طاہرین تک لے کر جا رہے ہیں، تو ان سے پوچھا جا رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب سے کلمہ پڑھا ہے ایک ہی آرزو تھی کہ جب میری روح نکل رہی ہو منظر یہ ہو کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اقبال کہتا ہے اگر چاہوں تو نقشہ الفاظ میں کھینچ کر رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اقبال کہتا ہے اگر میں چاہوں تو میں تجھے بتا سکتا ہوں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 زخم لگے ہوئے میدان احد کے اندر اور ان کو کوئی آ کر پوچھتا ہے سعد کیا حال ہے کیا حال ہے، جواب بھی نہیں دے سکتے۔ حضور فرماتے ہیں جاؤ سعد بن ربیع کا پتہ کر کے آؤ، تو وہ کہتے ہیں جی رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اسی وقت اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ کہتے حضور نے سلام بھیجا ہے؟ جی جی یار حضور نے سلام بھیجا ہے۔ فرمایا حضور کو میرا بھی سلام کہہ دینا اور پوری قوم کو یہ میرا پیغام دے دینا، انہ لا عذر لکم عند اللہ ان یخلص الی رسول اللہ وفیکم عین تطرف۔ اگر تم میں سے کسی کی آنکھ کا پردہ کام کرتا ہو اور حضور کی عزت پر بات ہو جائے تو قیامت والے دن اللہ سے معافی کی امید نہ رکھنا۔ ان کو بیوقوف کہا گیا۔ ان کو بیوقوف کیوں کہا گیا؟ کہ ان کو بٹن بند کرنے نہیں آتے تھے، بلکہ وہ ٹوٹے ہوئے بٹنوں کے ساتھ کیسر و کسریٰ کے ساتھ جب بات کرتے تھے۔ حضرت نعمان بن مقرن سونے کی کرسی پر بیٹھ گئے تو بادشاہ کہنے لگا جناب شاید آپ کی توجہ نہیں کیا، فوراً زمین پر بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا جی سونا آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے تو پریشان ہو گئے؟ فرمایا نہیں نہیں، کلمہ اس محبوب کا پڑا ہوا ہے جس نے ہماری نگاہ میں سونا اور مٹی دونوں برابر کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ وہ تو اس درجے کے لوگ تھے، لیکن ان کو بیوقوف کہا گیا اور اس کی ایک ہی وجہ تھی، تفسیریں اٹھا کر پڑھ لیں، علماء کی صحبت میں بیٹھے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ امام الانبیاء سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ اور یہ اللہ کی قدرت دیکھے، جڑی دنیا کہندی سی جی حضور دے سامنے جھکنا شرک ہے، فرمایا میرے حبیب دے سامنے نہیں جھکتے، جاؤ ٹرمپ چوڑے دے کے جھکو، پھر جاؤ، پھر یہ تمہارا مقدر ہے۔ ادھر جھکنے کو شرک کہتے تھے، جاؤ جا کر ادھر جھکو جو ہے ہی مشرک، جو ہے ہی پلید۔ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، بھائی مشرک تو نرے پلید ہیں، یہ تو گندے ہیں۔ تو جھک گئے سب اہل نجد کے سر ٹرمپ کے آگے۔ احمد رضا کے نوکروں کا سر اونچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ایسے شاہ کوٹ والو اقبال جو ہے نا وہ بظاہر مدینہ منورہ نہیں گیا، لیکن اقبال کلندر لوری کہتے ہیں میں گڑی شو بیٹھا ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، فرشتے کھڑے تھے، کہ جی ہاں جی آرڈر رہا، ان کا حضور نے آپ کو یاد کیا ہے۔ خود کلیات میں اقبال کہتا ہے فرشتے بزم رسالت میں لے گئے، کہتا ہے اقبال کہتا ہے مجھے فرشتے لے کر گئے، تو میں جب مدینہ شریف پہنچا تو پہنچتے ہی میں نے حضور کے سامنے میں نے اپنا سر رکھ دیا زمین پر۔ ان سے پوچھ لو، کہتے ہیں جھکنے سے شرک ہو جاتا ہے، وہ جلیا اکڑنے سے شرک ہوتا ہے، جھکنے سے نہیں ہوتا۔ تو وہاں جب سر رکھا تو جبہ سیٹ کر کے گزر رہا تھا، عبدالعزیز پرنس تھا اس دور کا، تو اس نے کہا ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت، یہ تین ہی تو لفظ آتے ہیں ان عربیوں کو، شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے، حاجی اللہ بس ہے، تو اٹھ کے جاؤ۔ چوتھا ان کے پاس لفظ کوئی نہیں ہے، لیکن اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ یہ کوئی عام پاکستانی نہیں ہے جو یلا پر چلا جائے گا۔ تو اقبال نے جب ایسے دیکھا، اقبال نے کہا میں عام پاکستانی نہیں ہوں کہ تیریاں چڑکاں سن کے ٹوٹ جاؤں گا۔ اس نے کہا سجدہ کر رہے ہو؟ اقبال کہنے لگا دھیان کر، سجود نیستی عبدالعزیز بروبم می آئے خاک از در دوست۔ اقبال کہنے لگا اکھاں کھول کے ویکھ، میں سجدہ نہیں کر رہے۔ انہیں کہا پھر تو کی کر رہے ہیں؟ تو اقبال کلندر لاہوری کہنے لگا میں اپنی پلکوں سے در یار پر دستک پیش کر رہا ہوں۔ در رسول کے اوپر جو خاک لگی ہوئی ہے، جو مٹی لگی ہوئی ہے، میں اس کو اپنی پلکوں سے اٹھا رہا ہوں۔ یہ صحابہ نے حضور سے انیوا محبت کی ہے جی، جو جس سے آج انگوٹھے نہیں چومے جا سکتے، اس نے بدر میں جا کر جانیں پیش کرنی تھی۔ وہاں تو جناب حال یہ تھا، حضور نے صرف ایک مرتبہ رستے میں
قافلہ روک کے پوچھا جی دسو جی جانا چاہیے یا نہیں؟ تو حضرت سعد نے کیا خوب جملے کہے، حضور ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ ہم سے پوچھ کیوں رہے؟ یہ سامنے بدر 250 کلومیٹر کے اوپر اس کی باؤنڈری نظر آ جائے گی، ابھی نہیں تو 2 گھنٹے کے بعد نظر آئے گی۔ حضور آپ ابھی حکم دیں، ہم حبشے جانے کے لیے تیار ہیں، آپ ابھی حکم دیں، ہم یہ جو 2-3 گھوڑے ہیں ان کو لے کر سمندروں میں چلے جائیں گے، آپ ابھی ہمیں حکم دیں، یہ جو 8 ہماری تلواریں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کے ساتھ جا کر ہم کیسر و کسرا کی ٹینڈ کر کے رکھ دیں گے، آپ ابھی حکم دے کے دیکھیں یا رسول اللہ۔ اور حضرت مقداد نے کہا حضور تسی ویکھنا صحیح، اسی بدر دے اندر تواڈے سجے کھبے انج جنگ کریں گے کہ آپ دی مبارک اکھاں بھی ٹھنڈی ہو جان گیاں۔ بس حضور سے ہم نے وہاں محبت کرتے تھے۔ اور حضرت امام نے لکھا 700 سال پہلے جی تقریباً یہ کتاب لکھی گئی، امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی۔ اب تو کہتے ہیں جی کتابوں کا خدا ہو رہا ہے اور بابوں کا خدا ہو رہا ہے، تو دیکھیں جی کتابیں بھی بابوں نے ہی لکھی ہوئی ہیں جی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے حضور امیر المجاہدین نے امت مسلمہ کو زندہ کیا ہے جی۔ یہ ہمارے بڑوں کی کتاب ہے جی۔ اس کے اندر تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ محبت۔ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا، اقبال سے کسی نے پوچھا دین کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب۔ اقبال کہتا ہے دین تو حضور کی محبت میں جلتے رہنے کا نام ہے۔ یہاں خبر آتی ہے لائڈ اسپتال سے آپ کا فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا، اور نیچے رپورٹ کیا لکھی ہوتی ہے؟ گردے فیل ہو گئے، بندہ مر گیا، پھیپھڑے جواب دے گئے، بندہ مر گیا، ای سی جی برابر آ گئی، بندہ مر گیا، اٹیک ہو گیا، بندہ مر گیا، برین ایمریج ہو گیا، بندہ مر گیا، جناب کومے میں چلا گیا، بندہ مر گیا، ٹی بی ہو گئی، بندہ مر گیا، کینسر ہو گیا، بندہ مر گیا۔ یہ موت کا سبب ہے۔ اور امام حاکم نے مستدرک میں لکھا کان سبب موت ابی بکر موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے پوچھا بھائی ابو بکر صدیق کو کیا ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے؟ تو امام نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کس لیے دنیا سے چلے گئے کہ وہ رسول اللہ کی جدائی برداشت نہ کر سکے۔ کیا سبب ہے جی موت کا کہ وہ محبوب کی جدائی برداشت نہ کر سکے، وہ بھی۔ اور یہ محبت ہے جی، اقبال نے جو کہا نا جی دین حضور کی محبت میں جلتے رہنے کا نام ہے۔ ما زال جسمہ یجری حتی مات ابو بکر، صدیق اکبر کا جو جسم ہے اس سے گوشت کے لوتھڑے گرتے تھے حضور کے وصال کے بعد، اور آپ کی جو چھت ہے وہ سیاہ ہو چکی تھی۔ کسی نے کہا جی دھواں اتنا اندر بال دے کہ کدی انہوں نے صفائی نہیں کی تھی؟ صدیق اکبر کہنے لگے نہیں دھواں نہیں ہے لکڑیوں کا۔ انہوں نے کہا جی پھر کیا ہے؟ فرمایا حضور کی محبت میں میرا کلیجہ جو ہے وہ جل چکا ہوا ہے، میرا جگر تک میرے جگر کے کباب بن چکے ہوئے۔ اس لیے امام محمد رضا محدث بریلی کہتے ہیں کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ اب امام نے ایک جملہ لکھا جی دین کس چیز کا نام ہے؟ یہاں پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا جناب، پا نہیں پڑیا اور دین کی تشریح ایسے کرتے ہیں لو جی اے دین دی تشریح ہو رہی، لات دے اوتے لات رکھ کے، نال چاہ بھی چل رہی، نال سوٹا بھی چل رہا ہے، نال دین دی تشریح بھی ہو رہی ہے۔ صدقے جاواں میں اے دین دی تشریح کرن اے بزرگ۔ حضرت نے 500 صفحے پر ایک مسئلے کے لیے کتاب لکھی ہے۔ آپ اپنے وقت کے قاضی تھے، ایک چوڑے نے گستاخی کی تو پوچھا گیا جی کیا حکم ہے؟ تو آپ نے قلم اٹھایا، فرمایا حکم یہ ہے کہ اس کی گردن اتار دی جائے۔ فیصلے تو ایسے ہوتے ہیں، فیصلے تو اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا اس کی گردن اتار دی جائے۔ تو آپ کو پتا ہے لبرل انٹیاں ہر دور میں ہوتی ہیں، سیکولرزم والے ہر فواد چودھری جیسے چوڑے ہر دور میں رہے، ہر دور میں ہوتے ہیں۔ ازل سے لے کر ابد تک یہ دو طاقتیں ہمیشہ یزیدی طاقت اور حسینی طاقت کے آمنے سامنے رہی ہیں، لیکن فتح جو ہے وہ امام حسین کو ملی ہے اور امام حسین کے غلاموں کو ملی ہے۔ یزید پر کل بھی لعنتیں برس رہی تھی، آج بھی اس پر لعنتیں، اور تا صبح قیامت اس پر لعنتوں کی بارش ہی ہوتی رہے گی۔ اور جس جنت کے مالک حسنین کریمین ہیں اس جنت میں یزید کبھی بھی نہیں جا سکتا، جو جنت مولا کائنات کی ہے اس میں نہیں جا سکتا۔ بس میرا اتنا ہی جملہ کافی ہے۔ حضرت امام سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے وہ کہنے لگے چلو جی وہ اس بندے کو آپ کہتے ہیں جی اس کی گردن اتار دی جائے، تو اس کی گردن اتارنے سے کیا ملے گا؟ بندہ دن جڑا مرنا سی او اس نے گستاخی کر دی ہے، یہ چوڑا ہے، اب اس کی گردن اتارنے سے کیا ہوگا؟ حضرت امام نے یہ جملہ لکھا صفحہ نمبر 33 پر، اور میرے پاس جو کتاب ہے یہ بیروت کی ہے، السیف المسلول۔ انہوں نے پوچھا جی جناب اگر اس کی گردن اتار دیں گے کیا ملے گا؟ یہ باتیں آپ کو اس لیے
کڑوی لگتی ہیں یا سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ ہم نے وہ ہماری مجلسیں ہی بدل گئیں، ہماری صحبتیں ہی بدل گئیں. ساڈے بابا جی کا بڑا ایک عجیب جب معیار سی، جب یہ کھاریاں سے گزرتے تھے تو وہاں ایک قبر آتی ہے عالم لوہار کی، جڑا ساری زندگی چمٹے بجاندا رہا، لیکن بابا جی لنگدے لنگدے نا اس طرح کرتے سن، واہ عالم لوہار تینوں لکھاں سلام. کسی نے کہا حضور تسی شیخ الحدیث، تسی صرف دے امام، تسی نحو دے امام، امام حسن والی حدیثاں تانوں یاد، پیر میر علی شاہ صاحب دا کلام تانوں یاد، حافظ شیرازی تانوں یاد، مولانا روم دے شعر تانوں یاد، امام احمد رضا دے شعر تانوں یاد، حضرت حسان دے شعر تانوں یاد، کعب بن زہیر دے شعر تانوں یاد، عبداللہ بن رواحہ دے شعر تانوں یاد. پگڑی تسی سونی بن دے ہو، داڑھی شریف تہاڈی سونی ہے، متھے تے تہاڈے نور برسدا ہے ہر وقت، اور جناب قرآن سارا تانوں یاد ہے، درود پاک دی کثرت تسی کردے ہو، قرآن دے سارے سیغے تانوں یاد ہیں. اے عالم لوہار جڑا ساری زندگی چمٹے بجاندا رہا، اینو جا کے کہندے ہو واہ عالم لوہار تینوں لکھ سلام، او گڈی روک ڈرائیور ایتھے فاتحہ پڑھ جائیے، بالکل پر لبے سڑک دا مزار ہے، تو اینو تسی کیوں فاتحہ پڑھ کے تے سال ثواب کر دیو. فرمایا کہ گلاں بجاندا تے چمٹے رہا ہے، لیکن حضور دی شان وچ نے 2 مصرے لکھے، لیکن انہیں کمال کر چھڈے کہ جی او کیڑے؟ فرمایا عالم لوہار جانے جانے لکھ گیا کہ قدر یوسف دا معلم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلم ہوسی قبراں وچ پیا نو. بس ختم یار تے حضور دی گل کر کے بس گل ختم، نہ او دے نسب ویکھیا جاندا ہے نہ نسبت ویکھی. با حضور دی گل کیتی، پیر جماعت علی شاہ صاحب نے 11 گز دی پگڑی لا کے تے ترکھانہ دے منڈے دے پیراں چ رکھ چھڈی غازی علم الدین دے. لوگوں نے کہا پیر صاحب کی کر رہے ہو؟ فرمایا کچھ نہیں کر رہے. انہوں نے کہا جی پیر کیوں چوم رہے ہو؟ متھا چومو. فرمایا متھا میں نہیں چوم سکتا، متھا کل رات امام الانبیاء نے خود چومیا ہے. داتا صاحب دے سامنے شعر لکھیا، حافظ شیرازی رند آدمی ہے لیکن انہیں گلاں بڑی عجیب و غریب کرتا ہے. کہندا جائے کہ زاہداں بہزار اربعین می رسند، مست شراب عشق بیک آمی رسد. فرمایا جتھے عبادت کرن والے 40,000 سالوں تو بعد پہنچ دین نا، اوتھے حضور دے نال انے واہ پیار کرن والا 1 چھال دے اندر پہنچ جاندا ہے. بھائی ان کہا جی آپ میں متھا تے کل رات حضور نے چومے. فرمایا پگڑی پیراں وچ کیوں رکھی نے؟ فرمایا دسنا چاہنا ماں کہ قیامت تک عزت ہو دی ہوئے گی جڑا حضور دی عزت تے گل کرے. اج کی گل ہے جی، نہ تسی امام سبکی نو جان دے ہو، نہ شاہ کوٹ والے جان دن سوائے علماء تو، لیکن اج رات دے 12 سوا 12 دے درمیان اس بابے دا ذکر ہو رہا جیدہ جنوں گزریاں 700 سال ہو گئے. آپ نے ایک جملہ لکھا، قلم توڑ کے رکھ چھڑیا، گل کرو حضور دی انج کہ اگلے دا دھوں تے نکلے. یار اب پتہ تے چلے کہ بھائی اے مصطفیٰ جان اے کی گل ہے جناب؟ ہاں کدھر لکھا ہوا انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ ہاں کل آپ کو مفتی صاحب سے پوچھ کر بتاؤں گا. خاک مفتی کو لوگ پوچھیں گا، یہ تو سمجھ آ جائے بکری نو آ جائے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ فرمانیاں ساڈے گھر ایک بکری سی، وہ کدی ادھر کدی ادھر، بکریاں دا کام ہوندا ہے ایک جگہ سکون نال بہ نہیں سکدیاں، لیکن فرماتی ہیں فلما فرماتی ہیں جب وہ حضور گھر نہیں ہوتے تو وہ پھرتی رہتی تھی. ایسے یہ بھی ایک راز ہے کہ پھرتی کیوں تھی. اس راز کے اوپر سے پردہ اٹھایا حضرت مولانا حسن رضا بریلوی نے. آپ فرماتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. وہ حضور کی یاد میں ایسے تڑپتی رہتی تھی، پھڑکتی رہتی تھی. فلما دخل رسول اللہ، حضور جب گھر آ جاتے لم یترمرم، اپنی دم کو بھی حرکت نہیں دیتی تھی کہیں اس سے بھی حضور کی طبیعت مبارک کے اندر کوئی خلل نہ واقع ہو جائے. یہ تو قسمتیاں گلن سمجھ آ جان جناب. ایک سپ حضور غزوے کے لیے تشریف لے کر گئے، باہر ایک سپ نے آ کے نا اس طرح کرنا شروع کیتا. صحابہ کہتے ہیں اسی خوف محسوس کیتا کہ تکلیف نہ دے دوے. تو حضور نے فرمایا نہیں تکلیف نہیں اس نے دینی. ان کا یہ حضور ایسے ایسے کیوں کر رہا ہے؟ فرمایا یہ اپنی زبان میں مجھے بول کر کہہ رہا ہے. حضور ہے جڑے تواڈے نال جاناں دا نذرانہ پیش کرن واسطے جا رہے ہیں، انہاں نوں ساڈی طرفوں سلام پتا فرما چھڈو. قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے ٹر گئے شہر مدینے. تے قدر پھلاندا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندا گرج کی جانے مردے کھامن والی. زیراں زبراں شداں مداں سب شان نبی وچ آئیاں، عامہ لوکاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمزاں پائیاں. امام کو انہوں نے پوچھا جی کہ او دی گردن گستاخ رسول دی گردن بھائی مہینہ ذوالقعدہ ہوئے اسی تاں بھی حضور دی عزت دی گل کرتے ہیں، تے مہینہ ربیع الاول دا ہوئے تاں بھی حضور دی عزت دی گل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں جی؟ تیجے تے 10ویں تے 40ویں تے ولیمے تے نکاح دے موقع ہوتے، شبرات ہوتے، معراج دے ہوتے، لیلۃ القدر دے ہوتے، کیوں گلاں کرتے ہیں؟ میاں صاحب نے فرمایا جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا ہے.
یہ تو نہیں کہ بندہ وقت ویک کے موقع ویک کے تو تقریراں کرے، نہیں نہیں نہیں، آپ کا ساتھ دینے کے لیے جگر چاہیے، تلوے چاٹنے کے لیے زبان ہی کافی ہوتی ہے، اور حق کا ساتھ بھی ہر ایک نہیں دے سکتا۔ یہ جس پہ اللہ کا کرم ہو، اللہ کے حبیب کا فضل ہو، ماں نے صدقے یا رسول اللہ کی لوریاں دی ہوں، نسلوں کا تسلسل بالکل ٹھیک ہو، تب جا کر یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو نہیں دسنا کہ اگر وہ دوڑ لو گے تو کی ملے گا، فرمایا وَيُطَهَّرُ الْجَنَابُ الرَّفِيُّ مِن بُلُوغِ هَذَا الْقَلْبِ، فرمایا اے جڑا کتا ہے نا جنہیں حضور دی بے ادبی کیتی ہے، جدوں دی گردن اتر جائے گی تو حضور دا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس یہ تھے سارے اپنے یاروں نو خوش کرنا، فرمایا حضور نو خوش کرنا چاہتے ہو تو حضور دے دشمن نو زمین تو۔ اس لیے شاہ صاحب آپ کو بات کر رہے تھے، کسی دے ذہن دے اندر نہ ہوئے جی انسانیت بھی کوئی شے ہوندی ہے، انسانیت ہوندی ہے پر مرزائیت کوئی شے نہیں ہوندی، انسانیت کوئی شے ہوندی ہے، قادیانیت کوئی شے نہیں ہوتی۔ ہاں ایک خاتون نے کہہ چھڈیا جی اے تہاڈا ابا ہے، ساری زندگی انہوں بندہ اپنا ابا مان لیندا ہے، تو اتھے امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہیاں دیتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اس کے باوجود یہ چوڑا، یہ دجال، یہ لانتی، یہ بے ایمان اٹھ کر کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ اور ہماری کون کہتی ہے جی سنو ہوتے صحیح، ایک میں پیر ویکھیا بڑا بڑا، تو دا نام ہی میں تمہیں دسنا، وہ دا نام نور اللہ قادری وفاقی وزیر بھی گزریا ہے۔ وہ کہندہ ہوندا سی ہن تے خیر پتہ ہی نہیں کدھر گئے بیچارے، کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے، نہ بابے نو دکھ دیندے، نہ اج ذلیل ہوندے، ہن تے نشان ہی کوئی نہیں نہ رہا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی خاں کیسے کیسے۔ ایتھے کوئی زندہ باد نہیں، ایتھے بس صرف حضور دی ذات ہی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد، آج بھی زندہ باد ہے، رہ دی دنیا تک بھی زندہ باد۔ جنہوں بہت ذرا پیار لگتا وہ پیارے لگتے ہو انہوں نے اپنے گھر رکھ لو، کوئی ایسی گل نہیں، ساڈی کوئی لڑائی نہیں ہے بھئی، ساڈا جہدے نال بھی پیار ہے وہ امام الانبیاء دی وجہ تو ہے۔ تو وہ کہندہ ہوندا سی جی مرزائیوں کو سنے تو صحیح وہ کیا کہتے ہیں۔ میں کہا بڑی گل ہے، ایک بندہ تیری ماں نو گالاں کڈ رہا ہے تے بعد لوگ آ کے کہن ایک باری سنو تو صحیح کی کہندا ہے، ایک باری دی گل تو سن لو کہندا کی ہے، ایک کتنے درجے دی کتنے وزن دی گال کڈ رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے بھی دشمن ہیں اور اسلام کے بھی، اس لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ تو انہوں پریشان ہونے دی لوڑ کوئی نہیں ہے۔ ویسے تو مرزائیاں دی منجی ادوں دی ٹھکی ہے جدوں دی سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے مچھ نو وڑ دیتا ہے، تو پھر بھی تسی تگڑے ہو کے رہو، کوئی بات نہیں ہے۔ جڑی بزدلی ہے نا ایک کوئی میں نہیں دیکھے آج تک، میں آج کل ہی آیا جی جتے میں کہنا کہ آج پروگرام بڑا کوئی خطرناک ہے، لوگ کہن گے بھائی پتہ نہیں نال، ویسے بھی میرے نال ایک یا دو سنگی ہوندے وہ بھی ہے، انہوں نے پھوک مارو تو اڈر جان میری طرح، لیکن دلیری انہاں نال نہیں ہوندی کہ بندہ روزانہ صبح ناشتے کے اندر نیا میں نہیں ہو، دوپہر کے کھانے میں نیا میں نہیں ہو، شام میں نیا میں نہیں ہو، لاؤ بھائی زیتون کا تیل لاؤ، لاؤ بھائی بادام لاؤ، لاؤ بھائی گرمی کا ناشتہ الگ ہے، سردی کا بریک فاسٹ الگ ہے، لنچ الگ ہے، ڈنر الگ ہے، انہاں چیزاں نے بندہ نہیں دلیر ہوندا۔ اقبال کہتا ہے دل سے عشق او توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہتا ہے کائنات وچ کوئی چیز ہے جے نال بندہ دلیر ہوندا ہے، وہ امام الانبیاء دی سچی محبت ہے، حضور دی سچی غلامی ہے بھائی بس۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، اور آہستہ اچھی آواز کرنی، اے ہونٹ آپس وچ جدا نہیں کرنے، انہوں نے بہترین قسم دی الفی لے کے پھر محفل وچ لا کے آیا کرو، کدھر جدا نہ ہو جاؤں، فرشتیاں دا قلم حرکت وچ نہ آ جاوے۔ اے تانوں میں دس کواں، او 27 سال دی سزا سنی غازی تنویر نے اسکاٹ لینڈ دے اندر، جیل دے اندر، آج بھی جلوہ گر ہیں، 5 کتاباں اندر جا کے لکھ چکے ہیں جی اگلے۔ تو پتہ ہے کی ہویا، انہوں نے مرزائی ماریا جی انگلینڈ دے اندر، سرزمین کفار کے اوپر، اوتے مرزائی ماریا، دکان دے اندر انہیں گستاخی کی تھی، انہوں اٹھن ہی نہیں دیتا، وہ دا کام پورا کر کے تے جدوں جج نے سزا سنائی نا جی مقدمہ چلیا تے جج نے آخری سزا سنانی سی تے ادوں تنویر صاحب نے جی انہوں نے وہ کمرہ عدالت دے اندر چھوٹا جی ہاتھا ہوندا ہے اوتھے کھڑا کر چھڈیا، جج نے سزا سنائی، کہنے لگا جی آپ کو 27 سال کی قید سنائی جاتی ہے۔ تو غازی تنویر نے اپنی جگہ تو اچھلیا، اچھل کے کہنے لگا بڑی تھوڑی سزا سنائی، میں تے زیادہ لمبی تیاری کر کے آیا۔ انہیں کہا اندر کیسے رہو گے، ابھی بھی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے اتنی سزا سننے کے بعد؟ غازی صاحب نے وہاں پر جستہ کہا ہاں ہاں یہی تو امتحان ہے تنویر کہ کس نے کس کو خوش کرنا ہے۔ ہاں
اس طرح اللہ دیو بندے تسی حضور دی محفل وچ آئے ہو، اے کوئی نہ نون لیگ دی محفل ہے، نہ پیپلز پارٹی دی، نہ پی ٹی آئی دی ہے، اے فقط خالصتاً امام الانبیاء دی محفل ہے۔ اور حضور آج بھی اپنی محفل شریف کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ائمہ نے لکھا اذ لا فرق بین موتی و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ، حضور چاہے ظاہری دنیا میں ہوں یا روضہ انور میں جلوہ گر ہوں، وہ اپنے غلاموں کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں بدلنے والے حالات اور خیالات کو بھی دیکھتے ہیں۔ دب کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت، تشریف رکھو۔ اعلیٰ حضرت تو جب بھی یہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے بڑی دلیری کے ساتھ جواب دیتے ہیں، موت تو برحق ہے جی، تے اکھیاں میٹ کے کمبڑ نالو اکھیاں کھول کے مریا جائے، چپ رہ کے بھی مر جانا ہے، جلیو بابے نال ٹر کے مریا جائے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھیا جی اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ۔ فرمایا حضور تو ہر حال میں اپنے غلاموں کے دلوں کے اندر جو خیالات اور خطرات آتے جاتے ہیں اور جو ان کی نیتیں ہوتی ہیں، حضور تو ان نیتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں، امام الانبیاء کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اس لیے زندہ باد کی ضرب آخری مرتبہ یہ نعرہ لگائیں تو اے زندہ باد اتنے زوردار لگنا چاہیے کہ مرزائیاں دے گھر بچے جم رہے ہوں وہ بھی مر جائیں، کہ حضور دے غلامہ نے جواب دیتا ہے جی تاجدار ختم نبوت، ایسے کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔